میں کون سی فوجیں چڑھی تھیں جہاں اسلام پھیلایا گیا تھا، اور یہ مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وہاں کون سے مسلمان تلواریں لے کر جنگ کے لیے گئے تھے؟ فرمایا کہ تاجروں اور مبلغین اور مختلف کاموں سے منسلک جو صحابہ جو تھے یا ان کے قریبی بعد میں آنے والے ان کے تابعین جو تھے، ان مسلمانوں نے ہی اسلام کا پیغام پہنچایا تھا وہاں، اور اس طرح پہنچایا تھا کہ یہ تاجر لوگ یا مختلف کاروباروں میں ملوث لوگ جب وہاں گئے ہیں تو اپنے نمونے دکھائے، اپنی پاک تعلیم کا اظہار کیا، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلام پھیلا۔ اور آج چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں۔ بس ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی حالتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، کس طرح ہم نے اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے۔ چین کی مثال لی ہے تو ذکر کر دوں کہ آج کل چین میں بدقسمتی سے براہ راست تبلیغ کر کے مسیح محمدی کا پیغام پہنچانا مشکل ہے، لیکن کیونکہ یہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود بھی مختلف ذرائع نکالتا رہتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے اس پیغام پہنچانے کے۔ یہ بھی عجیب توارد ہے کہ جہاں جرمن جماعت کو احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام جرمنی میں پھیلانے کا موقع مل رہا ہے، اشاعت کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں، وہاں ایک نمائش کے ذریعے تعارف ہوا، اور 2 سال سے جرمنی سے ہی چین جا کر نمائش میں حصہ لے کر جماعت کے پیغام اور لٹریچر کا سٹال لگا کر چینی زبان میں یہ لٹریچر چینیوں تک پہنچانے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، جرمنی جماعت کو مل رہا ہے، اور نئے راستے کھل رہے ہیں۔ اگر چینی زبان میں لٹریچر مہیا نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے چینی ڈیسک ہے وہ اپنا کام خوب انجام دے رہا ہے، گورنر عثمان چینی صاحب اس کے انچارج ہیں، اور قرآن کریم بھی اور باقی لٹریچر بھی اس کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جرمنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کو وہاں تک پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اسی طرح دنیا کے دور دراز ممالک میں ان ملکوں کی اپنی زبان میں قرآن کریم اور دوسرا لٹریچر پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس زمانے کے مبارک ہونے کی نشانی ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ بھی جو تکمیل اشاعت ہدایت میں حصہ لے رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے حصہ پا رہے ہیں، آپ کے دور کی تجدید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف وقتی طور پر جذبات کا اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو موقع عطا فرما رہا ہے ان کو ایک خاص فضل الہی سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حد المقدور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ چین میں جرمنی کی جماعت کو ہی پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، اسی طرح دوسرے ہمسایہ ملک بھی ہیں، ان میں بھی یہ موقع مل رہا ہے۔ بس اس فضل الہی کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اگر 2-4 کی اس طرح توجہ تھی، یا اگر چند 100 کی بھی توجہ تھی، تو جس طرح اجتماع کے بعد
آپ لوگ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنے پاک نمونوں، اپنے نیک عملوں، اپنے عہدوں کی تجدید سے اس انقلاب میں حصہ دار بنے اور ان مبارک لوگوں میں شامل ہوں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ آخری زمانہ بھی مبارک ہے۔ بس وہی لوگ اس آخری زمانے کے مبارک ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی امت کے بارے میں خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، خوشخبریاں عطا فرمائی تھیں، ان خوشخبریوں میں ایک خلافت کی خوشخبری بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی امت کے بارے میں جو اس خلافت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اس میں اس خوشخبری پر مرکزیت کا انحصار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مرکزی خوشخبری، وہ بنیادی اہمیت کی چیز جس پر امت کی ترقی کا مدار ہے، وہ خلافت ہے۔ امت کی ترقی کا مدار آپ نے اپنے بعد خلافت راشدہ کو ہی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہزار ساں بادشاہت اور جابر بادشاہت کے دور کا آپ نے ذکر فرمایا تھا، جس میں امت کے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور دل میں تنگی محسوس کریں گے، جو ایک اندھیرا زمانہ ہوگا۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا، امت پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑے گی، تو ظلم و ستم کا دور کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا جس نے دائمی رہنا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو خیر امت بنایا ہے، اس کی تجدید ہوگی۔ آج جو مختلف مسلمان علماء اور تنظیموں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ امت میں خلافت کا قیام ہو، یہ اس لیے ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ امت کی بقا خلافت کے بغیر نہیں ہے اور نہ ہو سکتی، لیکن ساتھ ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو ماننے کو تیار نہیں، جس کے ذریعے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوا۔ بس قرآن اور حدیث جو ہیں اس بات کی تائید فرما رہے ہیں کہ امت کی بقا اور امت میں سے ظلموں کا خاتمہ اور اندھیروں کا خاتمہ اس نظام کو چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے ذریعے شروع فرمایا۔ آج ہر مسلمان ملک کی اندرونی حالت اس بات کا پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور اللہ اور اس کا رسول جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف آؤ کہ یہی حال ہے تمہارے تمام مسائل کا، تمہارے ملکوں کے اندر کی بے چینیوں کا، تمہارے ملکوں کی دولت پر طاقتور قوموں کی للچائی ہوئی نظروں کا۔ صرف ایک حل ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے مسیح و مہدی کو مان لو۔ بس یہ پیغام ہے جو دنیا میں ہم نے پہنچانا ہے، اور یہی پیغام جرمنی کے لیے بھی ہے، یورپ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے، عرب ملکوں کے لیے بھی ہے۔ ان کو مسلمان ملکوں کو خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ جس طرف
خدا اور اس کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں، اس طرف آؤ، اس مسیح و مہدی کی پہچان کرو۔ خدا تعالیٰ کے رحم نے جو جوش مارا ہے اور اس جوش کے تحت جو اپنے پیارے کو مبعوث فرمایا ہے، اس کے مددگار بن جاؤ، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ احمدی باوجود اس کے کہ مسیح موعود کا پیغام پہنچانے سے اکثر مسلمان ممالک میں ظلموں کا نشانہ بنتے ہیں، امت کی ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ پیغام پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل تو یہ پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تاکہ امت کی اکثریت ان لوگوں میں شامل ہو جو آخرین کا زمانہ پا کر امت کے مبارک لوگوں میں شامل ہوں۔ پس جب یہ ہر احمدی کا فرض بھی ہے کہ اس پیغام کو پھیلائے، تو پھر جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے جائزے بھی لینے ہوں گے۔ ہم جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ اس بات پر گہرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر اگر ہم اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں تو پھر منسوب ہوتے ہوئے ہم